اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان محترم، فلسفہ اسلامی کے مسائل کے حوالے سے ہماری گفتگو چل رہی تھی۔ فلسفہ اور الہیات کے عمومی مسائل اب تک بیان ہو چکے، اور اب ہم الہیات بالمعنی الاخص یعنی خداوند متعال کے وجود کے حوالے سے کچھ بحث کرنا چاہیں گے۔ گویا فلسفے کی جو پچھلی ساری جو بحثیں تھیں، الہیات بالمعنی العام کی جتنی بحثیں تھیں، وہ ساری بحثیں اس بحث کے لیے مقدمہ شمار ہوتی ہیں۔ پہلے یہ بیان ہو چکا کہ فلسفے کا جو موضوع ہے وہ وجود ہے، عمومی جو وجود ہے اور وجود کے جو عمومی احکام ہیں، لیکن کچھ وجود، کچھ ایگزسٹنس اس کائنات میں ایسے ہیں جن کی اہمیت کی وجہ سے اسلامی فلسفے میں خصوصی طور پر الگ طور پر ان سے بحث کی جاتی ہیں، جن میں سے ایک خداوند متعال کا وجود ہے، اسی طرح سے انسان کا وجود ہے۔ انسان کے وجود کے حوالے سے علم النفس فلسفی کے نام سے ایک پورا شعبہ ہے فلسفے کا، وہاں پر اس حوالے سے گفتگو ہوتی ہے، جبکہ خدا کے وجود کے حوالے سے خدا شناسی یا الہیات بالمعنی الاخص میں گفتگو ہوتی ہے۔ یہاں پر ہم خداوند متعال کے وجود کو ثابت کرنے کے حوالے سے، خداوند متعال کی صفات کے حوالے سے، خداوند متعال کے افعال کے حوالے سے مفصل انداز میں گفتگو کر سکتے ہیں، لیکن جس مرحلے میں ابھی ہم ہیں یہاں پر ہم صرف خداوند متعال کے وجود کو ثابت کرنے کے حوالے سے مختصر طور پر آپ سے گفتگو کریں گے۔ خداوند متعال کے وجود کو فلسفی طور پر، فلسفی انداز میں، عقلی طور پر ثابت کرنے کے لیے اب تک جتنی بحثیں ہم نے پڑھی ہیں، مثلا علت و معلول کی جو ہم نے بحث پڑھی، حادث اور قدیم کی جو بحث ہم نے پڑھی، ان کو ہم بنیاد بنا کر خداوند متعال کے وجود کو ہم ثابت کر سکتے ہیں۔ اور فلسفے میں خداوند متعال کے وجود کو ثابت کرنے کے لیے مختلف دلیلیں پیش کی جاتی ہیں، سینکڑوں دلیلیں اس حوالے سے موجود ہیں، مختلف ناموں کے ساتھ ان میں مختلف طریقوں سے استدلال کیا جاتا ہے، اور اس حوالے سے مستقل کتابیں لکھی گئی ہیں، باقاعدہ پوری کتابیں لکھی گئی ہیں۔ مثلا آیت اللہ جوادی عاملی حفظہ اللہ کی کتاب تبیین براہین اثبات وجود خدا کے نام سے پوری کتاب موجود ہے، اور بھی مختلف بزرگان نے یہاں پر کتابیں لکھی ہیں۔ یہاں پر ہم صرف ایک دلیل جسے برہان امکان و وجوب کہا جاتا ہے اور کاملاً عقلی دلیل ہے، اس دلیل کو آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی کوشش کریں گے۔ برہان امکان و وجوب، ممکن الوجود کیا ہوتا ہے جسے کانٹینجنٹ کہتے ہیں، واجب الوجود کیا ہوتا ہے، یعنی جس کے حوالے سے ہماری گفتگو نیسیسری ایگزسٹنس یا نیسیسری بینگ کے عنوان سے پہلے گزر چکی ہے، 8واں جو لیکچر تھا ہمارا، اس میں آپ تفصیلات دیکھ سکتے ہیں۔ اسی طرح سے علت اور معلول کی بحث، کاز اور ایفیکٹ کی بحث بھی جو 10واں لیکچر تھا وہاں پر گزر چکی ہے۔ ان تمام بحثوں سے نتیجہ لیتے ہوئے ہم آپ سے یہ بات کہتے ہیں کہ دیکھیے عزیزان محترم، اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہر معلول کی ایک علت ہوتی ہے، ہر مخلوق کا ایک خالق ہوتا ہے، ہر مصنوع کا ایک صانع ہوتا ہے۔ کوئی بھی عاقل انسان ہو وہ اس بات کو تسلیم کر لیتا ہے، چونکہ معلول بغیر علت کے، حادث بغیر محدث کے، مصنوع بغیر صانع کے ہو نہیں سکتا۔ یہ بالکل ایک واضح اور شفاف بات ہے، بدیہی بات ہے۔ اب آئیے، یہ کائنات اپنی ذات کے لحاظ سے حادث ہے، یعنی یہ کائنات پہلے نہیں تھی پھر وجود میں آئی ہے۔ اس بات کو تقریباً اکثر لوگ مانتے ہیں، اور اس کی تفصیل جو پچھلا ہمارا لیکچر تھا حادث اور قدیم کی، وہاں پر بھی یہ بات گزر چکی ہے۔ اب آپ اس کائنات کی جتنی چاہے عمر فرض کر لیں، جس طرح سے بعض سائنسدان کہتے ہیں کہ مثلا 5 ارب سال، 10 ارب سال آپ اس کائنات کی عمر فرض کر لیں، تب بھی یہ کائنات اپنی ذات کے لحاظ سے حادث ہے، یعنی نہیں تھی پھر وجود میں آئی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ جب یہ کائنات نہیں تھی تو کیوں کر وجود میں آئی؟ کون اسے وجود میں لے آیا؟ یہاں فلسفی اصطلاح میں کہا جاتا ہے صدفہ ممکن نہیں ہے، یعنی فلسفی اصطلاح کے مطابق ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی کام، کوئی واقعہ، کوئی حادثہ خود سے ہو جائے، بلکہ اس کے پیچھے ایک عامل کا، ایک علت کا، ایک سبب کا ہونا ضروری ہے۔ سبب کے بغیر مسبب کبھی بھی نہیں آ سکتا۔ بس جب ہم مان رہے ہیں کہ یہ کائنات معلول ہے، حادث ہے، تو اس کے لیے ایک علت کا، ایک محدث کا ہونا ضروری ہے۔ یہ کائنات اگر مخلوق ہے تو اس کے لیے ایک خالق کا ہونا ضروری ہے۔ تو یہاں سے خالق کی ضرورت جو ہے وہ ثابت ہو جاتی ہے۔ دوسرے الفاظ میں، بہتر انداز میں اگر ہم اس کو بیان کریں، جو خالص فلسفی انداز ہے، تو اس کائنات میں موجود ہر چیز یا ممکن الوجود ہے یا واجب الوجود ہے، جس کی تفصیل پہلے جس طرح سے کہا 8ویں لیکچر میں گزر چکی۔ فلسفے میں جسے ہم واجب الوجود کہتے ہیں، نیسیسری ایگزسٹنس کہتے ہیں، دین کی زبان میں وہی اللہ ہے، وہی خدا ہے۔ اب اگر کوئی واجب الوجود کو مانتا ہے تو بہت اچھی بات ہے، ہم بھی واجب الوجود کے وجود کو ثابت کرنا چاہتے ہیں،
تو اگر ہمارا جو مد مقابل ہے وہ واجب الوجود کے وجود کو مان رہا ہے تو یہیں سے خدا کا وجود ثابت ہو جائے گا. لیکن اگر وہ نہیں مانتا تو یقیناً وہ ممکن الوجود کو مانتا ہوگا، چونکہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی نہ واجب الوجود کو مانے نہ ممکن الوجود کو مانے، چونکہ ایسا شخص در حقیقت وہ سفسطی بن جائے گا، وہ سفسطے کا قائل ہو جائے گا، وہ پھر فلسفے کا قائل نہیں ہو سکتا. جو بھی فلسفے کا قائل ہے وہ وجود کو مانتا ہے. جب وجود کو مانتا ہے تو وجود یا ممکن الوجود ہے یا واجب الوجود ہے. اب اگر وہ واجب الوجود کو نہیں مانتا تو ممکن الوجود کو مانتا ہوگا. اب ہم اس سے کہیں گے کہ ممکن الوجود کا وجود واجب الوجود کے بغیر ممکن ہی نہیں ہے، یعنی ہو ہی نہیں سکتا ممکن الوجود کا وجود ہو لیکن واجب الوجود وہاں پر موجود نہ ہو، چونکہ ممکن الوجود اپنی ذات کے لحاظ سے، اپنے ایسنس کے لحاظ سے علت کی طرف محتاج ہے. اگر ایک ممکن الوجود، اگر آپ یہ کہیں کہ ایک ممکن الوجود جو علت کی طرف محتاج ہے اس کی علت پھر سے ممکن الوجود ہے، تو سوال پھر تکرار ہوگا اور کہا جائے گا اس کی جو علت جو ممکن الوجود ہے اسے کون وجود میں لے کر آیا. اسی طرح سے اگر آپ کہیں کہ تیسری چیز، چوتھی چیز، تو پھر اس سے ایک تسلسل لازم آئے گا، انفینیٹم لازم آئے گا، جس کے بارے میں پہلے گفتگو ہو چکی ہے. 14واں جو ہمارا لیکچر تھا وہاں پر گفتگو ہو چکی ہے کہ انفینیٹم فلسفے کے اندر تسلسل جو ہے وہ محال ہے. بس یہ سلسلہ جا کر کہیں واجب الوجود پر رکنا ہوگا. اب اگر آپ یہ کہیں کہ ایک ممکن الوجود نے دوسرے ممکن الوجود کو جو ہے وہ وجود میں لایا اور دوسرے ممکن الوجود نے پہلے والے ممکن الوجود کو وجود عطا کیا، تو فلسفی زبان میں اسے دور کہا جاتا ہے، ویریس سرکل کہا جاتا ہے، اور یہ بھی محال ہے، اور اس حوالے سے بھی ہماری گفتگو اسی لیکچر میں ہو چکی ہے. بس ہر حال میں آپ کے پاس کوئی راستہ ایسا نہیں بچے گا کہ آپ واجب الوجود کے وجود کو مان لیں، اس کا اعتراف کر لیں، چونکہ اگر آپ ممکن الوجود کو مانتے ہیں تو ممکن الوجود کے حوالے سے یہ سوال ہمیشہ باقی رہے گا کہ یہ ممکن الوجود وجود میں، ایگزسٹنس میں کیسے آیا، کیوں کر آیا، اور کون اسے وجود میں لے کر آیا. بس خداوند متعال کا وجود اس دلیل کی بنیاد پر ثابت ہو جاتا ہے. آپ اس سلسلے کو بے نہایت نہیں چلا سکتے چونکہ تسلسل لازم آتا ہے. آپ اس سلسلے کو واپس پلٹا کے دوبارہ جہاں سے شروع ہوا تھا اس طرف بھی لے کے نہیں آ سکتے چونکہ دور لازم آتا ہے. خدا کا وجود ثابت ہونے کے بعد خدا کی صفات کے حوالے سے کہ جن میں سب سے اہم صفت توحید کی صفت ہے، اور اس کے بعد خداوند متعال کے افعال کے حوالے سے جن میں سب سے اہم صفت مثلا خلق ہے، اس کائنات کی تخلیق ہے، پھر اس کائنات کی تدبیر ہے کہ اس کائنات کا سسٹم کیسے چلا رہا ہے خداوند متعال. ان حوالوں سے گفتگو ممکن ہے اور بڑی جو فلسفی کتابیں ہیں ان کی طرف رجوع کیا جا سکتا ہے. اس لیول پر جہاں ہم ہیں ہم اتنا ہی بیان کریں گے. عزیزان محترم، یہاں تک اسلامی فلسفے کے بنیادی مسائل کے تعارف کے حوالے سے ہمارا یہ سلسلہ یہیں پر ختم ہوتا ہے. ان میں سے ہر مسئلہ اپنی جگہ انتہائی تفصیل رکھتا ہے. اہل علم، اہل شوق، اہل ذوق جو فلسفی بڑی کتابیں ہیں ان کی طرف رجوع کر کے فیضیاب ہو سکتے ہیں. خداوند متعال کی درگاہ میں ہماری یہی دعا ہے کہ خداوند متعال ہماری اس ادنا سی کاوش کو اپنی درگاہ میں قبول فرمائیں، ہمیں حق اور حقیقت کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائیں. اور اس سلسلے کا ہم اختتام کریں گے پیغمبر خدا کی اس دعا کے ساتھ کہ جب آپ نے فرمایا تھا اللہم ارنی الاشیاء کما ہی، یعنی خدا یا بار الہ پروردگارہ ہمیں چیزوں کو اسی طرح سے دکھا دے جس طرح سے وہ ہے، یعنی ہمیں حق اور حقیقت کو دیکھنے، حق اور حقیقت کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائیں. آمین یا رب العالمین بحق محمد و آلہ الطاہرین.